السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا نام ہے طلسماتی چوڑیاں۔ میرا نام شانزے ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار کیونکہ حیدرآباد میں تھے، اس لیے ہم ان سے ملنے اکثر حیدرآباد جایا کرتے تھے۔ مجھے مینا کے کام کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ میں جب بھی حیدرآباد آتی ریشم گلی سے مینا کے کام کی چوڑیاں ضرور خریدتی تھی اور اپنی بہن اور دوستوں کے لیے بھی لیتی تھی۔ ویسے تو میں خوبصورت تھی مگر میرے ہاتھ پاؤں بہت گزاد اور حسین تھے۔ ایک دفعہ میں حیدرآباد آئی تو سب سے ملنے جلنے میں رات ہو گئی اور صبح ہمیں کراچی واپس آنا تھا، اس لیے میں اپنی کزن سے بولی چلو شازیہ ایک چکر بازار کا لگا لیں۔ وہ بولی دکانیں بند ہونے والی ہوں گی۔ میں نے کہا چلو نا، شاید ہماری مطلوبہ چیز مل جائے۔ ہم خالہ کو بتا کے ریشم گلی آ گئے جو خالہ کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھیں اور ایک دو جو کھلی ہوئی تھیں وہاں پرانا ڈیزائن تھا۔ ابھی میں مایوسی سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک باریش خوبصورت نوجوان ہمارے قریب آیا اور بولا کیا آپ کو چوڑیاں چاہیے؟ میں نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کے بولا چلیں، میری چوڑیوں کی دکان ہے اس گلی کے اندر، آپ کی پسند کی چوڑیاں آپ کو ضرور مل جائیں گی۔ شازیہ جھٹ بولی آپ کو کیسے معلوم کہ ہم چوڑیاں لینے آئے ہیں؟ وہ پھر مسکرایا اور اپنی بھاری مدھم آواز میں بولا میم ہم دکاندار ہیں، چہرہ دیکھ کے جان جاتے ہیں۔ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ گلی روشن ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اس کے پیچھے چل دیے۔ اس دکان میں جا کے میں حیرت اور شوق سے وہاں کی چوڑیاں اور ڈیزائن دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہاں اپنے ایسے ڈیزائن تھے جو پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے۔ مجھے زیادہ چوڑیاں تو نہیں لینا تھی مگر میں نے کئی سیٹ چوڑیوں کے لے لیے۔ شازیہ نے بھی لیے۔ جب میں شاپنگ کر چکی تو وہ بولا میم اپنے ہاتھ تو دکھائیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکال کے اس کے آگے کر دیے اور میرے ہاتھ محویت سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ اس طرح دیکھتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے شرما کے اپنے دونوں ہاتھ چادر میں کر لیے۔ وہ دکان کے اندر چلا گیا اور پھر وہاں سے ایک باکس اٹھا کر لایا اور بولا یہ خاص آپ کے لیے ہے، آپ کو ڈیزائن ضرور پسند آئے گا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا میری آنکھیں وہ چوڑیاں دیکھ کے چکا چوندھ ہو گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت اور نایاب چوڑیاں تھیں جیسے وہ کانچ کی نہ ہوں، ہیرے کی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اتنی حسین چوڑیاں ہیں، نہ جانے کتنی مہنگی ہوں گی۔ وہ بولا آپ پریشان نہ ہوں، یہ میں آپ کو گفٹ میں دوں گا کیونکہ آپ کراچی سے آئی ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے ہے۔ اب پھر اس نے میری سوچ پڑھ لی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا آپ حساب کر لیں سب چوڑیوں کو اور اپنا کارڈ بھی دے دیں، جب میں دوبارہ آؤں گی تو آپ سے ہی چوڑیاں خریدوں گی۔ وہ مسکرا کے بولا جی ضرور۔ پھر اس نے اپنے کارڈ پر ہی حساب کیا اور مجھے دیتے ہوئے بولا انشاءاللہ ہم جلدی ہی ملیں گے۔ اتنی چوڑیوں کے اس نے اتنے معمولی پیسے لیے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ مسکرا کر بولا کیا ہوا، میں نے پیسے زیادہ لیے ہیں؟ ہم دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کم لیے ہیں۔ میں جلدی سے بولی جی نہیں، بالکل ٹھیک صحیح ہیں۔ ہم دونوں جلدی سے باہر آ گئے۔ اس کے کارڈ پر میں نے باہر آ کے نظر ڈالی، اس پہ لکھا تھا طلسمی گلی، طلسماتی چوڑی شاپ اور نام کی جگہ لکھا ہوا تھا زرتاش۔ ہم خوشی خوشی گھر پہنچے۔ ہم نے سب کو چوڑیاں دکھائیں، سب کو پسند آئیں۔ خالہ بولی کہاں سے لیں؟ میں نے کہا طلسمی گلی سے۔ پھر خالہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بولی یہاں اس نام کی تو کوئی گلی نہیں ہے۔ پھر خیر دوسری صبح ہم کراچی آ گئے۔ رات جب میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹی تو مجھے اپنی چوڑیوں کا خیال آیا۔ میں نے ایک سیٹ ہاتھ میں پہن لیا۔ اس کو پہنتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے بہت نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا ہو۔ بس یہ مجھے ایک لمحہ ہی محسوس ہوا تھا
جیسے میں نے اپنا خیال سمجھ کے چھٹک دیا اور اپنا ہاتھ گھما گھما کے چوڑیاں دیکھنے لگی۔ پھر نہ جانے میں کب سو گئی اور انجانی دنیا کی سیر خواب میں کرنے لگی۔ صبح چھوٹی بہن نے مجھے اٹھایا، آپ ہی کالج نہیں جانا؟ میں ہڑبڑا کے اٹھی اور تیار ہو کے کالج چلی گئی۔ پھر میرا روز کا معمول بن گیا، میں رات ہونے سے پہلے وہ چوڑیاں پہنتی، پھر خواب میں ایک نئی دنیا کی سیر کرتی۔ سیر کروانے والے کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، بس ایک ہاتھ میرے ہاتھ کو پکڑ کے سیر کروا رہا ہوتا تھا۔ مجھے یہ خواب بہت اچھے لگنے لگے تھے، اس لیے میں کھانا کھا کے جلدی سونے چلی جاتی، تھکن کا بہانہ کر کے۔ ایک رات میں چوڑیاں پہن کر جیسے ہی لیٹی، میرے کانوں میں ایک سرگوشی ابھری۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا آپ کا دل مجھ سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ میں ڈر کے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون یہاں کون ہے؟ آواز آئی، زرتاش۔ میں ہکلا کر، کون زرتاش؟ آپ ہمیں اتنی جلدی بھول گئیں، جبکہ ہم تو آپ کے پیار میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے ذہن میں اچانک کارڈ پہ لکھا نام یاد آ گیا، وہ پر آپ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ میں گلا ہکلائی، وہ گلا کھنکار کے شرارت سے بولا، آ جاؤں آپ کے سامنے؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ پر آپ کو میرا پتہ کیسے ملا؟ وہ ہنسا، آج ہی ساری باتیں کر لیں گی، چلیں ہم پھر کل ملتے ہیں۔ اور پھر اس کی موجودگی کا احساس کمرے سے چلا گیا۔ میں حیران تھی آج کے واقعے پر، پھر اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں کالج میں بھی میرا پڑھائی میں دل نہ لگا رہا تھا، بس میں رات کا انتظار کر رہی تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے رات آئی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی، میری پھپھو اپنے بیٹے کی نوکری کی مٹھائی لے کر آ گئیں۔ مجبوراً مجھے کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ پھر جب ان کے جانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو کمرہ تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں اپنی الماری کے پاس جانے لگی تو مجھے آواز آئی، ٹھہریے۔ میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر سرگوشی ابھری، آج چوڑیاں ہم آپ کو پہنائیں گے۔ میں وہیں ٹھٹک کے رک گئی، پھر کمرے میں دھند سی چھا گئی۔ جب وہ دھند غائب ہوئی تو زرتاش کے ہاتھوں میں ایک چوڑی کا باکس تھا۔ میں ڈر کے چیخ مارنے ہی والی تھی کہ زرتاش نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، ڈرے نہیں۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا تو میں اٹک اٹک کے بولی، آپ میرے کمرے میں کیسے؟ آپ کون ہیں؟ زرتاش مسکرا کے بولا، آرام سے ایک ایک سوال پوچھیں، ابھی تو پوری رات پڑی ہے۔ اس نے مجھے کاندھے سے تھام کر بیڈ پہ بٹھایا، پھر بولا، میں دراصل کوکاف کا جن ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے آپ کی دنیا گھومنے آیا تھا، بس اس دن ہی میں جانے والا تھا کہ ریشم گلی میں مجھے آپ نظر آئیں اور پہلی ہی نظر میں آپ کو پسند کرنے لگا اور پھر دنیا سے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں زرتاش کی باتوں کے سحر میں ایسی گم ہوئی کہ کب صبح ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ زرتاش صبح ہوتے ہی کمرے سے چلا گیا۔ میں اس دن کالج بھی نہیں جا سکی، سر درد کا بہانہ کر کے دوبارہ سو گئی۔ پھر میرا روز کا یہ معمول بن گیا، پوری رات ہم باتیں کرتے۔ میں نے کالج سے زیادہ چھٹیاں کرنے لگی تھی، اگر کالج جاتی بھی تو کھوئی رہتی تھی، پڑھائی سے تو میں بہت دور ہو چکی تھی۔ اگر دوستیں باتیں کرتی تو میں چونک جاتی، عجیب مجنوں والی حالت تھی میری۔ میرے گھر والے بھی یہ بات نوٹ کر رہے تھے۔ میری آج برتھ ڈے تھی، میں ہمیشہ اپنی دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے مناتی تھی، اس دفعہ میں کالج ہی نہیں گئی۔ میری دوستیں میری برتھ ڈے گھر میں منانے آ گئیں۔ میں اس وقت نہا رہی تھی، امی نے دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ امی نے میری دوستوں سے پوچھا، کیا شانزے کے ساتھ کالج میں کچھ مسئلہ ہے کیا؟ میری دوست بولی، آنٹی ہم تو خود آپ سے یہ پوچھنے والے تھے، شانزے کے ساتھ گھر میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ ہر وقت کھوئی رہتی ہے، اپنے ہاتھ میں پڑے کنگن کو دیکھ کے مسکراتی ہے؟
اگر ہم اس سے کچھ پوچھتے ہیں تو چونک کے ہماری طرف دیکھتی ہے اور پڑھائی پر تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اتنے میں نہا کے کمرے میں آئی اور دوستوں کو دیکھ کے حیران ہو کر بولی، تم لوگ یہاں؟ دوستیں بولی، میڈم آپ کو یاد ہے آج آپ کی برتھ ڈے ہے اور ہم کالج کی کینٹین میں آپ کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ بولی، او مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ ایک دوست شرارت سے بولی، چکر کیا ہے، کسی کی یاد رکھنے لگی ہو جو سب کو بھول گئی ہو؟ میں مسکرا کے بولی، کسی کو نہیں امی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر برتھ ڈے منا کے دوستیں چلی گئیں تو میں بھاگ کے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ پورے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور بہت قیمتی گفٹ رکھے ہوئے تھے۔ زرتاش بھی آ چکا تھا۔ برتھ ڈے کی خوشی میں میں اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنا بھول گئی۔ میری چھوٹی بہن وہاں سے گزری، میرے کمرے سے میری باتوں کی آوازیں سن کر رک گئی اور کھڑکی سے اندر دیکھا تو میں اکیلے کرسی کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ بھاگ کر امی کے کمرے میں گئی اور امی سے بولی، امی جلدی چل کر دیکھیں، آپ ہی پوری پاگل ہو گئی ہے، اکیلے میں باتیں کر رہی ہے۔ امی چھوٹی کے ساتھ میرے کمرے کی طرف آئیں مگر زرتاش نے کھلی کھڑکی بند کر دی تھی۔ جب امی میرے کمرے کے پاس آئیں تو نہ میری آوازیں آ رہی تھیں نہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ امی چھوٹی کو گھور کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن میں دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ ایک دن خالہ حیدرآباد سے آئیں، میری حالت دیکھ کر امی سے بولی، باجی لگتا ہے شانزے پہ کچھ اثرات ہو گئے ہیں، آپ اسے کسی عالم کو دکھائیں۔ امی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ خالہ 2-4 دن کے لیے اور رک گئیں ہمارے گھر اور امی کے ساتھ کسی عالم کے پاس گئیں۔ انہوں نے ساری باتیں سن کے حساب لگایا اور بولے، بچی پہ جن کا سایہ ہے آپ اسے کل میرے پاس لائیں۔ دوسرے دن امی اور خالہ مجھے بہانے سے عامل صاحب کے پاس لے گئیں۔ میں وہاں جا کے امی سے بولی، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، خالہ پیار سے بولیں، بس بیٹا ایسے ہی دم کروانے آئے ہیں۔ جب میرا نمبر آیا تو میں عالم صاحب کے پاس جا کے بیٹھی۔ عالم صاحب نے میری کلائی پکڑ کر کچھ پڑھنے لگے۔ میں غصے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ عامل صاحب میری کلائی پکڑ کے پڑھائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عامل صاحب نے زرتاش کو حاضر کر لیا۔ پھر بولے، کون ہے تو اور تیرا نام کیا ہے؟ میں مردانہ آواز میں بولی، میں زرتاش ہوں، ایک جن زادہ۔ عامل صاحب، تو اس بچی کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ زرتاش، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی۔ عامل صاحب، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جن اور انسان کا ملاپ ممکن نہیں ہے؟ یہ خاک کی ہے اور تو آگ کا۔ زرتاش بولا، عامل صاحب ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہ کریں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عامل صاحب، تجھے رہنا پڑے گا اس کے بغیر ورنہ زندگی بھر اس کو تکلیف دے کر پچھتائے گا۔ کیا تو اس سے شادی کر کے اسے مارنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، میں اسے کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ سسکیوں سے رونے لگا۔ عامل صاحب، آپ کوئی راستہ نکالیں، میں مر جاؤں گا۔ عامل صاحب ہمدردی سے بولے، زرتاش، کسی اور کو تکلیف دینے سے بہتر ہے تم صبر کرو اور اپنے قبیلے کی کسی جنی سے شادی کر کے آرام سے زندگی بسر کرو۔ ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے۔ وہ بہت تڑپ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، ٹھیک ہے عامل صاحب، میں شانزے کو اپنی محبت کو چھوڑ دوں گا پر یہ رہ پائے گی میرے بغیر۔ عامل صاحب بولے، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس کے دماغ سے تمہاری ساری یادیں مٹا دوں گا، پھر یہ نارمل ہو جائے گی۔ اچھا، اللہ حافظ شانزے۔ زرتاش بہت دکھ سے بولا، میرے ہاتھ میں پڑا کنگن دھواں بن کے اڑ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور حیرت سے سب کو دیکھ کر بولی، امی میں کہاں ہوں اور آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ مجھے اب پچھلا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ امی پیار سے بولیں، بس کچھ تمہاری طبیعت خراب تھی اس لیے میں دم کروانے آئی ہوں۔
اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ 2-3 دن بعد میں کالج بھی جانے لگی۔ پھر میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ جب امتحان ختم ہوئے تو پھپھو نے اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ سب گھر والے اس رشتے سے بہت خوش تھے، اور ہاں، میں بھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔